ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، مسجدوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ غیر قانونی کہتے ہوئے، الگ الگ طرح کے الزامات لگاتے ہوئے، بالخصوص بی جے پی کی جہاں جہاں حکومتیں ہیں وہاں پر جب کبھی بھی کوئی ہندوتوا تنظیم کسی کے بارے میں آ کر کے اعتراض جتاتی ہے تو اس کی چھان بین کیے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر فوری طور پر انتظامیہ بلڈوزر کے ذریعے سے مسجد کو، مدرسوں کو، گریو یارڈ کو، قبرستانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اب اس وقت جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ مہاراشٹرا کے پونا کے قریب کے ایک علاقے کی بتائی جا رہی ہے، جہاں پر ایک مسجد زیر تعمیر تھی اور اس کے آس پاس میں قبرستان بھی تھا اور مدرسہ بھی چل رہا تھا۔ ہندوتوا گروپوں نے اس کو ناجائز قبضہ بتاتے ہوئے شکایت درج کرا دی اور بتایا کہ شاکر اسماعیل نامی شخص نے اس کو جو ہے بغیر کسی پرمیشن کے اس کا تعمیر کر رہا ہے، اور یہاں پر کئی لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں، نماز کی جمعہ کی نماز کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال یہاں بنی، جو نظارہ آپ کے سامنے ہے، تو ناظرین گرامی اس وقت لگاتار یہ کہ کر کے مسلمانوں کی مسجدوں کو، مدارس کو، ان کی شناخت کو، ان کی پہچان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بی جے پی کی جہاں جہاں جن ریاستوں میں حکومتیں ہیں وہاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ اور اشتعال کے ساتھ پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی، ذکیہ جعفری کے انتقال کے سلسلے میں، جو ایک باہمت حوصلہ افزا خاتون تھی۔ احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری کو کون نہیں جانتا؟ بھارت میں مسلسل 23 سال تک گجرات فسادات کے متاثرین کے لیے انصاف کی لڑائی لڑتی رہی۔ آج 1 فروری 2025 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احسان جعفری کو 2002 گجرات فسادات کے دوران احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی قتل عام میں ہندوتوا جنونی درندوں نے، حیوانوں نے، ان دہشت گردوں نے جس نہایت بے دردی سے ذکیہ جعفری کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا، اس کو پوری دنیا دیکھتی رہی اور کیس کے ذریعے سے یہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے آتی رہی۔ اس دوران احسان جعفری کے علاوہ متعدد لوگوں کو شدت پسندوں نے زندہ جلا دیا، اور یہ نظارہ ذکیہ جعفری کر رہی تھی۔ گجرات 2002 فسادات میں زندہ بچ جانے والی اور مقتول یم پی احسان جعفری کی اہلیہ محترمہ ذکیہ جعفری کا آج انتقال ہو گیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور ادبی شخصیت احسان جعفری کی جو اہلیہ تھیں، ذکیہ جعفری نے شوہر احسان جعفری کی فسادات میں موت کے بعد اپنی ساری زندگی انصاف کے لیے قانونی جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے فسادات کے ملزمین کو سخت سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے اس گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ ذکیہ جعفری نے اپنی قانونی جنگ کی شروعات اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے خلاف شکایت درج کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پولیس نے اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی اور دیگر بی جے پی لیڈروں کے خلاف مسلم مخالف قتل عام کے سلسلے میں FIR درج نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے 2008 میں حکومت کو گلبرگ سوسائٹی ثانیہ سمیت 9 مقدمات کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ ساتھ ہی ذکیہ جعفری کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT بھی قائم کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ 2 سال قبل ذکیہ جعفری کی جانب سے 2002 گجرات فسادات مقدمے میں مودی اور دیگر اثر و رسوخ والے سیاسی رہنماؤں کو خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے دی گئی کلین چٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔
गुजरात फसादात की तहकीकात के लिए बनाई गई SIT ने अपनी रिपोर्ट में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ ज़किया जाफरी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। गुजरात फसादात 2002 में सैकड़ों मुस्लिम ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों बुजुर्गों को फ़िरका परस्त व शिद्दत पसंद दरिंदों ने कत्ल कर दिया था, जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक अहम तरीन शख्सियत, मज़लूमों का चेहरा बनने वाली, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहने वाली, क़ानूनी सतह पर जब जब भी जो है गुजरात फसादात का तज़किरा आता तो ज़किया जाफ़री का और उनके शोहर एहसान जाफ़री का ज़रूर तज़किरा होता है। अब जो है ज़किया जाफ़री ने भी आखिरी सांस ले ली है। नाज़रीन गिरामी, जराइम किस तरह से होते हैं और किस तरह से आज भी 2025 में भारत की किसी गली में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। एक 35 साला खातून को घसीट घसीट कर सड़क पर आधा बरहना करके लोग मारते रहे, पीटते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे और फिर उसको दूसरों के सामने पेश भी करते रहे। बताया जा रहा है इस खातून पर इल्ज़ाम है कि ये शादीशुदा है और शोहर वो जेल में कैद है, लेकिन इसने बाहर रहते हुए दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाए। फिर उसके बाद जो है ये वीडियो वायरल होने के बाद इसको तकलीफ़ देने वाले लोगों को जो है गिरफ़्तार तो कर लिया है, 3 लोगों की तलाश जारी है। 28 जनवरी को गुजरात के धलमसाल गांव में ये मामला पेश आया था, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह सफ़ाकाना तौर पर जो है इस वक्त अवाम क़ानून को अपने हाथों में ले लेते हैं और ख़ुद सज़ा देना शुरू कर देते हैं। ये भारत के 2025 का वो चेहरा है जो अदब अलग अंदाज में सामने आता है तो लोगों के तबसरे बढ़ जाते हैं और फिर जो है इंतज़ामिया की जानिब से होने वाली चूक और किस तरह लोगों की ज़हनियत में अभी भी अलग अलग किस्म की हैवानियत और शैतानियत पाई जाती है, उसको लेकर के जो है तज़किरे शुरू होते हैं। अभी कल ही हमने कर्नाटक की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें शादी से इनकार करने पर उसके आशिक ने उसको ख़त्म कर दिया था। अब ख़बर आ रही है कि एक कज़िन भाई ने सोशल मीडिया पर अपने बहन से राब्ता करने के बाद प्यार कर गए, जबकि इन दोनों को पता नहीं था। जब दोनों आमने सामने आए तो लड़की ने दूर होने की कोशिश की, लेकिन लड़का किसी भी कीमत पर उससे शादी करना चाहता था। जब कामयाब ना हुआ तो भाई ने कल शाम अपने कज़िन को बात करने के बहाने एक फ़ोन में बुलाया और फिर भागकर शादी करने का मुतालबा किया, दबाव डाला। लड़की ने इनकार कर दिया तो गैर कानूनी हथियार से गोली मार करके उसका कत्ल कर डाला। गोली उसके जिस्म में फंसी है और इक़दाम कत्ल है, उसकी जान जाने की कोई तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मध्य प्रदेश के मोरेना नामी इलाके में पेश आया हुआ मामला है। नाज़रीन गिरामी, इंतज़ामी सतह पर, सरकारी सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस कदर नफ़रत है और नफ़रत करने वालों को कितने बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, उसकी अगर मिसाल आपको देखना है तो इसको पढ़ना चाहिए इन ख़बरों को, और हमें समझना चाहिए कि इस वक्त सारा का सारा भारत का पूरा बड़ा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ गालियाँ दो, उनके कत्ल की बातें करो, कत्ल आम की बातें करो, फिर हुकूमत से या सरकार से अवार्ड पाओ। साध्वी रितंभरा जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देने और उनके कत्ल आम की बात करने, अलग अलग मिसालों से मुसलमानों का मज़हका उड़ाने के लिए जो बदनाम है, उसको जो है पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। ये नफ़रत की वो इंतहा। और दूसरी, संभल का एसपी कृष्णा बिश्नोई, जिस पर 2 महीने कबल 5 मुसलमानों पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है, संभल के जामिया मस्जिद के मामले में जब एहतजाज चल रहा था, आपको पता है उसको प्लैटिनम कमेंडेशन नामी एक अवार्ड से नवाजा गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त जो मुसलमानों का कत्ल करता है बग़ैर किसी वजह के, कत्ल आम की बात करता है, वो हुकूमत की नज़रों में हीरो बन जाता है। अगर इस मानसिकता वाले हुकूमत में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि
ابھی پونا میں جو معاملہ دیکھا اپنے مسجدوں کو گرایا جانے کا، یہ معاملہ اگلے آنے والے دنوں میں اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، یہ کہتے ہوئے ان خبروں پر تبصرے کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں، اور وہ آپ کی آج کی خبر ہے کہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب 12 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تبدیلی نئے ٹیکس نظام کے تحت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 7 لاکھ روپے کی کمائی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ معیاری کٹوتی صرف 75,000 روپے رکھی گئی ہے۔ 24 لاکھ روپے کی آمدنی پر 30% ٹیکس لگے گا، یعنی 75,000 روپے تک معیاری کٹوتی چھوٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ 15 سے 20 لاکھ روپے کی آمدنی پر 20% ٹیکس ہوگا، یعنی 8 سے 12 لاکھ روپے کی آمدنی پر آپ کو 20% انکم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 12 لاکھ روپے کی آمدنی پر 0 ٹیکس لگے گا آپ کو، یعنی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بڑے اعلان کے بعد اب متوسط طبقے کو تھوڑی سی راحت ملنے کی بات کہی گئی۔ اگر کوئی شخص 12 لاکھ روپے سالانہ تک کماتا ہے تو اسے 1 روپے بھی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر 12 لاکھ روپے سے زیادہ 1 روپیہ بھی ہے تو ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ 2025 میں انکم ٹیکس کے حوالے سے بڑے اعلانات کیے ہیں۔ اب 16 سے 20 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی پر 20% ٹیکس، 20 سے 24 لاکھ روپے کی آمدنی پر 25% ٹیکس، اور 24 لاکھ روپے سے زائد کی آمدنی پر 30% ٹیکس دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور الگ الگ طرح کے شعبوں کے لیے الگ الگ طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی بات حکومت تو کہہ رہی ہے، لیکن اپوزیشن لیڈروں نے الگ الگ انداز میں اس پر سوال اٹھانے کی کوششیں کی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ انجینئر مرزا جو ملعون و مردود ہے، جس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس کے ویڈیوز انڈیا میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ سال 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران سنبل میں ہونے والے تشدد کے معاملے میں عقیل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عقیل کا ایک ویڈیو 15 جنوری کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس میں وہ پاکستانی انجینئر محمد علی مرزا سے ویڈیو کال پر مشورہ لے رہا تھا۔ ویڈیو میں عقیل نے پاکستانی مرزا سے پوچھا تھا کہ آیا سنبل تشدد میں مارے گئے 4 نوجوانوں کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور ایس پی کرشن بشنوئی کی ہدایت پر پولیس سرویلنس اور ایس او جی کی مشترکہ ٹیم بنا کر عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ سنبل پولیس عقیل سے پاکستانی روابط کی تفتیش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں عقیل نے 24 نومبر کی تشدد کی ذمہ داری پولیس پر ڈالی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران سنبل میں تشدد بھڑک اٹھا تھا، جس میں 5 مسلم نوجوانوں کی ہلاک ہوئی تھی۔ اور بتا دیں کہ پاکستانی انجینئر محمد علی مرزا خود ساختہ ایک ایسا محقق ہے جو خود کو مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے سے درس دینے کی کوشش کرتا ہے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ وہ نہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، نہ کوئی امام مسجد ہے۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں 19ویں اسکیل کا انجینئر ہے۔ اس پر صحابہ کے خلاف تنقیدی الفاظ استعمال کرنے کا الزام ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے نبی کے صحابہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کو بدعتی، نعوذ باللہ ظالم وغیرہ قرار دیتا ہے۔ تو ایسے سرپھرے پاگل لوگوں کی، جن کے کسی سے مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے، نہ کسی علماء کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسی ہی تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے کچھ ویورز حاصل کرنے کے لیے، اپنے فینس بڑھانے کے لیے اوٹ پٹانگ جو بکواس کرتے ہیں، ان لوگوں سے رابطہ بھی رکھنا نہیں چاہیے اور ان لوگوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایسی عقلی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی جو صحیح العقیدہ ہیں ان کے عقیدے پر قدغن ڈالیں، ان کے ایمان کو برباد کریں۔ ایسے کئی چہرے ہیں اس وقت جو پاکستان کے ہیں، ہمارے بھارت کے بھی ہیں اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کبھی لندن میں بیٹھ کر کے لوگوں کے عقیدے پر قدغن ڈالتے ہیں تو کبھی یورپین ممالک کے کسی اور ملک میں بیٹھ کر کے۔ لہٰذا اپنے مسجد کے امام کے بعد، اپنے علاقے کے امام کے بعد، اپنے ضلع کے مفتی کے بعد، اپنی ریاست کے مفتی کے بعد ہی آپ ان پر پوری طرح سے توجہ کریں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ چکنی چپٹی باتوں میں آ کر کے کسی کے قرآن و حدیث کے
مفہوم کو غلط انداز میں سمجھانے اور باتوں کو بہترین انداز میں اور طرز خطابت میں لچک رکھنے والے لوگوں کی باتوں میں اگر آپ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقتی طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ تو بہت صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ عقیدے کے خلاف ہوگا اور آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام کے تمام صحابہ وہ حق پر تھے، اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی صحابہ اکرام پر شب و شتم کرتا ہے تو پھر وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور چلا جائے گا، یعنی کہ اس پر کفر کے فتوے لگ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایسے پاگل جنوئی لوگوں سے دوریاں اختیار کریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی آپ اقتداء کر لو گے ہدایت پالو گے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں اگر اس دور میں کسی بھی طرح کے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اختلافات ان کے مابین تھے، وہ اللہ کے حوالے کریں، اس پر تبصرے کر کے اپنے عقیدے کو ہرگز نہ بگاڑے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے پوری طرح سے صحابہ اکرام کو لے کر کے عقیدہ ہے، اور اسی میں جو ہے بھلائی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے احباب ہیں، ان کے زمانے کی چیزیں جو پیش آئی وہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں، اس دور میں جو پیش آئیں گی میں اور آپ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں۔ اس دور کا آدمی اس وقت کے اختلافات کو نہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، نہ اس دور کی جو ہے صحیح حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جسے کہا گیا ہے کہ خاموشی ایک بہترین چیز ہے انسان کے لیے، تو خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ معاملات اللہ کے حوالے کر دے، باقی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فیصلہ لے ہمارے سامنے آ ہی جائے گا۔ ناظرین، ملیشیا کی وزارت خارجہ نے فلسطین میں تعمیر نو کی کوششوں کی حمایت کے لیے ایک عالمی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی کہ اس سال ملیشیا میں ایشیا اور افریقہ پر علاقائی تعاون پر کانفرنس کے چوتھے وزارتی اجلاس کے انعقاد کے لیے جاپان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے، فلسطین میں امدادی سرگرمیوں کو بڑھانے میں ملیشیا کے فعال کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ کانفرنس کا انعقاد فلسطین میں تعمیری نو کی کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت پر وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کے حالیہ بیان کے بعد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی مدد کے واضح مطالبہ کا جواب دینے کے لیے مشرقی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون پر کانفرنس کے فریم ورک کے اندر جاپان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے پوری طرح عزم ہے۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف تمام مسلم ممالک اور پوری طرح سے کوششیں کر رہے ہیں کہ غزہ کو اسی تصویر میں واپس لایا جائے جس طرح وہ 15 مہینے پہلے تھا، جس کو ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے تباہ و تاراج کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملیشیا ابھی حال ہی میں اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ 100 مساجد کی تعمیر کرے گا۔ اب جو ہے عالمی سطح پر کانفرنس انعقاد کر کے وہاں کے انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کی جانب جو ہے پوری دنیا کے ممالک کو توجہ کرنے کی جانب راغب کرے گا، اس طرح کے فیصلے لے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مذاکرات جاری ہیں، آزاد بھی کیے جا رہے ہیں۔ آج تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے آپ کے سامنے، اور میں اس پہ تبصرہ کروں گا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ حماس نے جن لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، ابھی 5ویں اور 6ٹھی کھیپ جو مذاکرات کے درمیان میں قیدیوں کو تبادلے کا جو مذاکرات کے ذریعے سے طے ہوا ہے، اس میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی قیدی جو جا رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ اپنوں سے بچھڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ کسی کے قید میں نہیں تھے، ایسا لگتا ہے وہ ان کے گھر میں مہمان بن کر کے رہ رہے تھے۔ جس خوشی کے ساتھ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں اور مجاہدین کے ساتھ ان کی ہم کلامی اور ان کو بار بار جو ہے عربی زبان میں مع السلامہ کہتے ہوئے ان کو فارغ کرنے اور الوداعی تقریب دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور دہشت گردوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، دہشت گرد صہیونی یہودیوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ کئی ایسی تصویریں ہوں گی جو اسرائیل سے چھوٹ کر کے آنے کے بعد ان کے پیٹ سے چپکے ہوئے ہوں گے، ان کے آنکھیں اندر گئی ہوں گی، ان کی گال چپکے ہوئے ہوں گے، جن کے جسم پر جو ہے ظلم و تشدد کے نشان پائے گئے ہوں گے۔ کتنی ہی قیدیوں کو مار ڈالا صہیونی درندوں نے، لیکن یہاں جب مجاہدین نے یہ اس حلقے میں جس طرح سے ان کی تربیت کی،
ان کا خیال رکھا، ان کو دین کے بارے میں سمجھایا اور ان کے اخلاق سے ان کو متاثر کیا، دیکھ کر کے آپ ان لوگوں کے چہرے بشرے، ان کا رہن سہن اور ان کی مسکراہٹ اور ان کے چہرے پہ پائی جانے والی خوشی کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ مجاہدین نے کس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس درمیان میں مغربی کنارے میں 24 گھنٹوں کے دوران 30 مزاحمتی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ آج بھی جو ہے کئی لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے 6ویں کھیپ کے طور پر، اور بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو 30 مزاحمتی کارروائیاں ہوئیں، یعنی ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں کے ساتھ مجاہدین کی دو بدو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس میں 2 شوٹنگ آپریشنز ہوئے اور ایک مسلح تصادم ہوا، آباد کاروں کے ساتھ تصادم ہوا، سنگ باری ہوئی، پیٹرول بم پھینکے گئے۔ اس کے علاوہ 14 مختلف مقامات پر پتھراؤ اور مظاہرے شامل ہیں، اور یہ سارے کی سارے قصبے انطور، اوفر جیل کے قریب اور کوبر قصبے میں ہونے والے مظاہروں کے بعد جھڑپیں شروع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جنین کیمپ کے قریب اور الیمون کے قریب السیلہ الحارثیہ اور دیرہ الدفوم میں بھی مسلح جھڑپیں دیکھی گئی ہے، جس میں جو ہے صہیونی درندوں کو نقصان پہنچنے کی دعوے جو ہے وہ حماس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو القسام نے جو ویڈیو ریلیز کرنے کی اور ان لوگوں کے چہروں پر پائے جانے والے خوشی کی جو ویڈیو ریلیز کی ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،